بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غرر الحکم میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے دو جملے ملتے ہیں تقوی کی تعریف میں۔ اگر ہم معصومین کی تعلیمات میں احادیث میں آئیں تو تقوی کے ذیل میں بہت احادیث ملتی ہیں، مختصر بھی ملتی ہیں، مفصل بھی ملتی ہیں، لیکن یہاں پر ہم دو اور کا ذکر کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں من ملک شہوتہ کان تقیّا، جو شخص اپنی شہوات کے اوپر حاکم ہے، جو شخص اپنی خواہشات کے اوپر حکمران ہے، وہ شخص متقی ہے۔ اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ خواہشات کی پیروی ہی ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ لے کے جاتی ہے، انسان کو تقوی کے خلاف راستے پہ لے کے جاتی ہے۔ تو جو اپنی خواہشات نفسانی کے اوپر، اپنی شہوات کے اوپر حاکم ہے، انہیں اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، کان تقیان، تو یہ شخص تقی ہے یعنی متقی ہے۔ اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام نے غرر الحکم میں ہی آپ کا یہ ارشاد موجود ہے، المتقی من اتقى الذنوب، متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، یہ ہے متقی۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب آگے متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان دیکھے حقائق پر ایمان رکھتے ہیں۔ دنیا میں تمام انسانوں کو ہم دو کیٹیگریز میں، دو گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو کہتا ہے جو کچھ ہے یہی مادی دنیا ہے، اس مادی دنیا سے بالاتر کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی حقیقت ہے بھی تو ہمیں نہ اس کا پتہ ہے نہ اس کا پتہ چل سکتا ہے۔ ہمارے پاس مادے سے بالاتر کسی چیز کو جاننے کا، پہچاننے کا، اس سے تعلق قائم کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ صرف اور صرف مادی دنیا کے اوپر اپنی نظروں کو جمائے رکھتے ہیں، مادے سے آگے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ مادی دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس مادی دنیا سے اوپر، اس کے ماوراء ایک اور دنیا بھی ہے، اور وہی حقیقی دنیا ہے۔ یہ مادی دنیا حقیقی دنیا نہیں ہے، یہ عارضی دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے۔ حقیقی دنیا تو وہی ہے جو اس مادی دنیا سے ماوراء اور اس سے بالاتر ہے۔ اس میں جو حقائق آ جاتے ہیں ان میں سب سے بڑھ کر برسر فہرست اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، وحی ہے، رسالت ہے، اور آخرت بھی اسی زمرے کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ایمان بالغیب یہ تقوی کی بنیاد ہے۔ ایمان بالغیب متقین کی بنیادی صفت ہے۔ یعنی متقی وہ شخص ہے جس کی نظریں مادی دنیا تک محدود نہیں ہیں، جس کی نگاہ مادی کائنات تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ مادے سے ماوراء، مادے سے بالاتر ایک غیبی دنیا اور غیبی حقائق پر بھی یقین رکھتا ہے، غیبی حقائق پر بھی ایمان رکھتا ہے، جن میں سب سے بالاتر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک متقی انسان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ ہر حال میں، چاہے وہ تنہائی کیوں نہ ہو، ایک ایسی ذات جو نظر آنے والی نہیں ہے، اس کی شارگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ ایک ایسا سننے والا جو اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور نظر بھی نہیں آتا، اس کی ہر بات کو سن رہا ہے۔ ایک متقی انسان اس بات پر ایمان رکھتا ہے، اس کا رب جسے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اور وہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب سے اسے پوری طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی کوئی چیز بھی اپنے رب سے مخفی نہیں ہے، اس کی کوئی چیز بھی اپنے رب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ایک غیبی سننے والے کو بھی اپنے قریب محسوس کرتا ہے، ایک غیبی دیکھنے والے رب کو بھی اپنے قریب محسوس کرتا ہے، فرشتوں کو جو انسانوں کے نامہ اعمال کا ریکارڈ بنا رہے ہوتے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ تو جب کسی شخص کے ایمان بالغیب کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو خود بخود اس کا کردار اور اس کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی پسند کے راستے پر اور اللہ کی ہدایت کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو
جس شخص کے دل اور دماغ پر اس طرح سے ایمان بالغیب کی حاکمیت ہو، وہ اللہ کی عبادت کے راستے پر، اللہ کی بندگی کے راستے پر اور تقوی کے راستے پر چل پڑتا ہے اور چلتا رہتا ہے۔